أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تمام مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے فکر آخرت. در حقیقت انسان کے گمراہ ہونے کے جو ریزنز ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. در حقیقت صراط مستقیم پہ اگر اپنے آپ کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ راستے پر ہوں جو اللہ کو پسند ہے، چاہتے ہیں کہ جنت والے راستے پر چلے، تو پھر دن و رات میں، صبح و شام میں، ہر روز، ہفتہ، مہینہ، سال، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہمارے ذہنوں اور دل کے اندر فکر آخرت موجود نہ ہو. ہر لمحہ قدم بہ قدم ہمارے ذہنوں کے اندر فکر آخرت رہے گی، آخرت کی فکر رہے گی، آخرت کی تیاری کے لیے فکر کرنے والے ہوں گے تو بھٹکیں گے نہیں، سیدھے راستے پر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ زمین و آسمان کا خالق و مالک، یہ جنوں، شیطانوں، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی اور دنیا کی ایک تقدیر لکھی ہے. یہ تقدیر کے اندر وہ ساری باتیں جو ہونے والی ہے، اس میں سے یہ بات بھی لکھ دی جو آپ کے میرے لیے آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی دنیا کس کو کتنی ملنے والی ہے. دنیاوی اعتبار سے کس کو کیا مال ملنے والا ہے، کیا اولادیں ملنے والی ہیں، کیا سواری اور گھر ملنے والے ہیں، کیا رزق دیا جانے والا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے طے شدہ لکھ دی ہے. کس کو کتنا مال ملے گا،
اب یہاں پر جو اس کو اختیار دیا گیا ہے، مال تو اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے. اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ جو جتنا مال اسے دیا جانے والا ہے، چاہے تو وہ حلال سے کمائے چاہے تو وہ حرام کے ذریعے سے کمائے. اختیار دیا گیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے تم چاہے تو نکاح کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر سکتے ہو، یا پھر تم کسی سے زنا کر کے بھی اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہو. طے تو ہے کہ تقدیر میں وہ سب جو ملنے والا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 پڑھی ہے، اللہ نے اس میں کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو چاہتا ہے کہ ہم اس کو دنیا دے دیں، جس کو دنیا پانے کی خواہش ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، پوری دنیا ہم اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کو آخرت مل جائے، وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ اس کو آخرت عطا کر دیں گے، آخرت میں کامیاب کر دیں گے. دیکھو دو بندے ہیں، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھانا ہے. یہ دو طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اس میں ذکر کیا. ایک گروپ وہ ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، اللہ ان کو آخرت میں بھرپور نعمتیں دے گا. دونوں میں فرق کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو صرف دنیا چاہتا ہے، اللہ اس کو صرف دنیا ہی دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور جو آخرت چاہتا ہے، اللہ آخرت میں اس کو کامیاب تو کرے گا ہی کرے گا، اور جو تقدیر میں اس کے لیے اللہ نے رزق لکھا تھا، دنیا بھی اس کو عطا کر دے گا. تو فکر آخرت کی کہ اللہ آخرت کے اندر ہم تیرے سامنے آئیں گے تو کیا. یہ آخرت کی فکر کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے دنیا کے بارے میں ذرا سمجھو. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی، یہ دنیا کیا ہے، یہ دنیا کی کیا مثال ہے، یہ دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ دنیا کی کیا اوقات ہے، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو. آج معاشرے میں آپ کا میرا عالم کیا، آپ کی میری زندگیوں کا محور کیا ہے، کیا چیزوں پر ہماری زندگی چل رہی ہے صبح سے شام تک. آپ دیکھو آپ کے میرے ذہنوں میں کیا فکر ہے. دنیا دنیا دنیا. کتنی دنیا ملی؟ اتنی ملی تو اور زیادہ کیسا مل سکتی ہے؟ اتنا روپیہ پیسہ جمع ہو گیا اور کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کے پیچھے آؤ، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ دنیا کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دنیا کی قیمت، یہ دنیا کی قدر، یہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظروں میں ایک مچھر نہیں بلکہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی. اللہ اکبر. تعجب ہے، مثال بھی مچھر کی دی گئی ہے. مثال بھی آپ غور کر کے دیکھو، قرآن مجید میں اللہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ مثالوں کے اندر کہیں مکھی کی مثال دی ہیں. کہا یہ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہیں، کسی کو اولاد دینے والا سمجھ رہے ہیں، کسی کو رزق میں برکت دینے والا سمجھ رہے ہیں، ہاں کسی کو جو ہے نا بلایات دور کرنے والا سمجھ رہے ہیں. اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں. اللہ پڑھو اب قرآن مجید، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ جن جن کو پکارتے ہیں، یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اچھا مکھی کی مثال کیوں؟ آپ سمجھے مکھی کی مثال؟ ذرا جا کے گوگل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال نہیں دی ہے. مکھی بہت معمولی شے ہے. مکھی بہت معمولی شے ہونے کے باوجود بھی اس کا کیا کریشن ہے، اس کی کیا تخلیق ہے. دیکھو کتنے آنکھ رہتے مکھی کو، ذرا معلوم کر کے آؤ جا کے. آنکھ انسان کے جسم میں کتنے آنکھ ہیں، مکھی کو کتنے رہتے معلوم کرو جا کے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے، جب تک زندہ تھے ایسی حالت میں تھے کہ پانی نہانے کا بھی تصور نہیں تھا. ایسا مر کے اندر چلے گئے تو ابھی اولاد دینے والے ہو گئے، ابھی لوگوں کو پاک کرنے والے ہو گئے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے، مٹی بوندی خلاقن سامنے رکھا جاتا، یہ مکھی اس میں سے کچھ لے کے اڑ کے جاتی، یہ پورے مل کے
اس کے چھین بھی نہیں سکتے واپس. مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ مثالیں دیتا ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے مچھر کی مثال دی. کہا مچھر, اچھا مچھر کب, برسات کا موسم آتے ہی مچھر بہت آ جاتے ہیں. ایڈ آ رہا مچھر مارنے کی دوا. اچھا مچھر کی جان بھی جان ہے نا, مچھر کی جان بھی, اس کی اہمیت اتنی ہے, اتنی گھٹی ہوئی اہمیت ہے. ایک نہیں, 1 لاکھ نہیں, 1 کروڑ نہیں, ان گنت مچھروں کو بھی مار کے ان کی جان نکالو, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کب تو بھی آپ کے پڑوس کے کوئی چھوٹے جانور کو چھیڑ کے دیکھو. کتا حرام ہے, وہ کتے کو آپ ڈھگل کے دیکھو کیا ہوتا. اس کا مالک آ کے آپ کو کیا کرتا, اس کی بھی اہمیت اتنی. لیکن مچھر کی کیا ہے, لاکھوں مچھروں کو الٹا ابھی یہاں پر آپ دے رہے, مارو, قتل کر سکتے, آپ لے جاؤ, بیٹ لے کے جاؤ, آپ جلا کے مارو, آپ کوئی اہمیت نہیں ہے مچھروں کی. اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں, جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی نظروں میں یہ دنیا کی قدر, یہ دنیا کی اہمیت, یہ دنیا کی قیمت مچھر نہیں بلکہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ یہ دنیا سے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. کوئی اہمیت نہیں. آج اس کا الٹ ہو گیا. جس کی اہمیت, جس دنیا کی اہمیت اللہ کی نظروں میں کچھ بھی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو حقیر کہتا ہے. یہ کھیل تماشے کی جگہ ہے, یہ بیکار جگہ ہے, یہ اللہ کی نظروں میں. اور ہماری نظروں میں کیا, آج یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہمارے واسطے. یہ دنیا کا لالچ, یہ دنیا کا مال, یہ دنیا کا متاع, یہ دنیا کی دولت, یہ دنیا کی شہرت سب کچھ ہو گئی. آج یہ دنیا کے پیچھے جاتے جاتے عالم تو یہ ہو گیا, خون کے آنسو روتے ہیں آنکھ کہ ایک ماں اپنے لختے جگر کو مارنے پر آمادہ ہے, ایک ماں اپنے بیٹے کا قتل کرنے تیار ہے یہ دنیا پانے کے واسطے. یہی دنیا کے واسطے ایک سگا بھائی اپنے بھائی کا قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہی دنیا پانے کے واسطے کیا رشتے ناتے ہو گئے. اب دیکھو یہ دنیا کے واسطے ادھر باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے, ادھر ہال میں ادھر جو ہے نا بھائی بہنوں کی لڑائی چل رہی ہے, ادھر باپ کا جنازہ کرسی پر ہے, لوگ انگوٹھے کے چھاپ لے رکھے ہیں. یہ دنیا کے تماشے ہیں کہ دنیا پانے کے واسطے آج انسان کتنا گر گیا ہے. اللہ اکبر. کون سی دنیا؟ یہ وہ دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سمندر کے پاس جاؤ. گئے سمندر, ذرا جا کے دیکھو. ہم کو ایسا پڑھایا گیا نا سائنس میں, ایک گلوب ہے یہ جو دنیا کا ہے, کرۂ ارض, یہ جو گلوب ہے اس میں 70% پانی ہے. ابھی یہ جو 25% کی زمین ہے نا, وہ 25% میں سے بھی 10% بھی استعمال نہیں ہوئی. ابھی لڑائی اس کی وجہ سے چل رہی پوری, تیری زمین میری زمین, تیری جائیداد میری جائیداد, تیرا میرا مال تیرا مال, یہ بھاگ رہے ہیں پورا. وہ پوری دنیا میں سے 75% پورا پانی ہی پانی. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بڑے سمندر کے پاس تم جاؤ, وہ سمندر کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کی انگلی کو ڈباؤ اور نکال کے دیکھو, جو پانی تمہاری انگلی پر لگا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے, جو بچا سمندر میں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. کتنا بے وقوف انسان ہے کہ 2 قطرے پانی کے واسطے سمندر قربان کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ 2 گھڑی کی زندگی کے واسطے, یہ 2 گھڑی کی دنیا کی زندگی کے واسطے آخرت داؤ پہ لگا کر بیٹھا ہے. اللہ اکبر. حلال و حرام کی تمیز نہیں. کیا اللہ کا فرمان ہے, کیا دن, ارے جانے دو صاحب, یہ کہاں کے باتیں لگا کے رکھے ہیں دنیا کے اندر. اب کے دور میں 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں چلنے کے باتیں ہیں کیا, کہاں پرانے باتیں لگا کے بیٹھے ہوئے. یہ پردہ کرنا, ٹوپی پہننا, نماز پڑھنا, داڑھی چھوڑنا, یہ سب ملا مرشدوں کے پرانے لوگوں کے کام ہے. ماڈرن دور, ترقی یافتہ دور میں جانا. اللہ اکبر. یہ دنیا, کیا انسان دیکھو آپ, یہ دنیا کے واسطے کتنا مر مٹ رہا ہے انسان. ذرا سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرو, مت بھاگو دنیا کے پیچھے. مقدر سے زیادہ نہ دنیا کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملنے والی ہے. جو اللہ نے لکھ دیا وہی, بھاگیں گے تو بھی وہی ملے گی, نہیں بھاگیں گے تو بھی وہی ملے گی. مت بھاگو دنیا کے پیچھے. اللہ کے فرمان کی قربانی کر کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش مت کرو.
یہ دنیا کی قیمت کیا ہے سمجھو، اس کو اہمیت مت دو. اسی لیے کسی نے بہترین مثال دی ہے، یہ دنیا پانی ہے، یہ دنیا پانی ہے اور اس پر تیرنے والی کشتی ہماری زندگی ہے. سمندر کا پانی اور کشتی، یہ سمندر کا پانی کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اور اس پر تیرنے والی کشتی کی مثال ہماری زندگی کی ہے. ذرا دیکھو وہ کشتی والا کتنا احتیاط کے ساتھ کشتی لے کے جا رہا ہے. سمندر کے اوپر ذرا سا پانی اندر آ رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، کوئی سوراخ ہے کیا چیک کیا جا رہا ہے. کیوں؟ معلوم ہے اگر یہ سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا، اس میں بھی لوگ ہیں، کشتی بھی ڈوبے گی، کشتی کے لوگ بھی ڈوبیں گے. یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. جس طریقے سے پانی کشتی میں آنے سے ہم حفاظت کرتے ہیں، یہ دنیا ہماری زندگی میں اگر آ جائیں گی، زندگی تباہ ہو جائیں گی. دنیا اور آخرت دونوں زندگی. آج کل ماڈرن دور کے اندر ایک بڑا تماشا ہے سوشل میڈیا کا تماشا. یہ دنیا کی حد تک بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا تماشا. اب سوشل میڈیا آنے کے بعد سے کیا ہو گیا، ہر آدمی اسکرول کر رہا. اچھا دوست مل گیا سب کو، ہر آدمی دیکھ رہا. کیا دیکھ رہا؟ ولاگز کا دور ہے نہیں. آدمی میری لگژری لائف کیا ہے بتا رہا. دیکھو میں کیا پہن رہا ہوں، دیکھ رہی، میں کہاں بیٹھ رہا ہوں، ذرا دیکھو، ذرا میری گاڑی دیکھو، ذرا میرے گھر کا انٹیریئر دیکھو، ذرا میں کون سے ہوٹل میں کھا رہا ہوں دیکھتی آپ، دیکھو آپ لاکھوں روپے کے جوتے پہنتا ہوں میں، آپ گھڑی دیکھو ایسی کروڑوں کی گھڑی ہے میری. ابھی یہ جب چل رہا ولاگ، انسان یہ سمجھ رہا، جو عام طبقہ ہے وہ سمجھ رہا اچھا انہوں کیا کیا کر کے یہ کرے، میں بھی وہ کر کے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا دور چل رہا. آپ کو میں ایک بات واضح بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، یہ دنیا داری کے اندر مشغول رہنے والے چین سے راتوں کو نہیں سوتے، ان کو نیند کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. یہ دنیا داری کرنے والے، یہ دنیا کے اندر ولاگنگ کر کے لگژری لائف بتانے والے، یہ فلمی دنیا کے لوگ جو آپ کو اوپر سے اچھے اچھے نظر آتے ہیں، حقیقت میں ان کی زندگیاں پوری جو ہے نا پوری کھوکھلی زندگیاں ہیں. ان کی جو ہے نا زندگیاں پوری ایسی ہیں، ان کی اصل صورت دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے. جب تک ان کے اوپر پینٹ نہیں ہوتا یہ باہر نہیں آتے. ہاں جب تک یہ میک اپ نہیں کرتے باہر نہیں آ سکتے. ان کے بال نقلی، ان کے دانت نقلی، ان کے چمڑے نقلی، ان کی جھوٹی شان نقلی شان ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جاؤ جا کے دیکھو ان کی حالت کیا ہے. میاں بیوی ہے، ولاگنگ میں تو ساتھ ہے لیکن اصل زندگی میں ساتھ نہیں. ہاں ولاگ کے اندر تو اماں کر کے اماں کو بتا رہا ہے ولاگنگ بنانے والا، حقیقت میں اماں کی کبھی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے. رشتے پورے خراب. ان کی زندگیاں دیکھ کر اگر انسپائر ہو رہے ہو، اگر ان کی زندگیاں دیکھ کر تم بھی ایسے بننا چاہتے ہو، یہ دنیا داروں جیسے، یقین جانو اپنے زندگی کے چین و سکون کو برباد کرنے والے ہو. زندگی میں سکون اور چین چاہیے تو آؤ، دنیا کی حقیقت سمجھ کے دوسرا کام یہ سمجھو کہ آخرت کی فکر لے کے آؤ. آخرت کی فکر، لمحہ لمحہ آخرت کی فکر، ایک ایک لمحے میں آخرت کی فکر آنی چاہیے. کیا ہے آخرت کی فکر؟ آخرت کی فکر میں جو سب سے پہلی فکر آپ کے میرے ذہنوں میں آنی چاہیے وہ یہ کہ ایک دن آنے والا ہے کہ آسمانوں سے ایک موت کا فرشتہ آ کر میری روح کو نکالنے والا ہے. موت کو یاد کرو، بار بار موت کو یاد کرنا ہے، لمحہ لمحہ موت کو یاد کرنا ہے. ذرا دیکھو سوشل میڈیا کے پوسٹ بھرے پڑے ہیں، کتنے نوجوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں. کیا بوڑھے ہو گئے تھے وہ؟ کیا ان کے بال کالے ہو گئے، سفید ہو گئے تھے؟ کیا نوجوان 35-40 سال کے نوجوان اچانک موت کے شکنجے میں نہیں جا رہے ہیں؟ ذرا آپ کس علاقے کے ہو جاؤ، یہ کاروان کے قبرستان میں، تالا گڈے کے قبرستان میں آپ جا کے دیکھو. یہ بڑے قبرستان میں ہزاروں قبریں ہیں، وہ ہزاروں قبریں جا کر دیکھو، گواہی دیں گی. آج ہم یہ اطمینان میں ہیں، ابھی تو بال کالے ہیں، ابھی تو ریڑھ کی ہڈی میں دم ہے، ابھی تو 35 سال کی عمر ہے. 70 کے بعد مرنا ہے نا، 35 سال تو عیاشی کر سکتے. ایسا کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے تو بڑی غفلت کی زندگی میں ہے. یقین جانو اللہ
اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لوگوں یہ موت کا وقت جب اللہ نازل کرتا ہے تو یہ آ جاتا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ نوجوان نہیں دیکھتی, یہ بیوی بچے نہیں دیکھتی, یہ موقع مہلت نہیں دیکھتی. جس حالت میں اس کا وقت ہوتا ہے آ کر آسمانوں سے یہ رب کا فرشتہ ہمارے جسموں سے روح نکال کے جانے والا ہے. بہت اونچا مقام تھا, بڑے اچھے ڈاکٹر تھے, بڑے اچھے انجینئر تھے, بڑے اچھے بزنس مین تھے. ذرا دیکھو زندگی میں تو بہت پکارتے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پیسہ ہے, روپیہ ہے, جاگیردار ہے, فلانے ہے, پٹیل ہے, ایسا مر کے لاش پڑی ہوئی ہے, سب میت پکارتے ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں پکارتا. سب ختم ہو جاتا ہے ایک لمحے میں, سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جانے والا ہے. یہ دنیا کے پیچھے سب یہیں رہ جانے والا ہے. موت کو یاد کرو, یہ یاد کرنے کی چیز ہے, اصل یہ یاد کرنے کی چیز ہے. آج ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے, موت کو یاد کرے تو مرے تمہارے دشمن, مرے ہمارے دشمن. نہیں بھائی, دشمن بھی مرنے والا ہے, میں بھی مرنے والا ہوں, سب کو موت آنے والی ہے. موت کب آنے والی ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی جاندار کو موت نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. کس کا حکم ہونا ہے موت آنے؟ اللہ کا حکم ہونا ہے. ذرا دیکھو موت تو آنے والی ہے, اس کو روک نہیں سکتے, اس سے ڈرو مت, اس کا تذکرہ کرو, اٹھتے ہی موت کو یاد کرو, سونے سے پہلے موت کو یاد کرو. اب موت آ جائے گی تو کیا حالت میں ہے, کہیں گناہ کی طرف قدم بڑھ نہیں. فکر آخرت یہی ہے کہ قدم قدم پر یہ دنیا کی حقارت کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو یاد کرو. آج ایک ہو تو دوست چلو بول رہا, آج اگر چلے گیا وہ ڈانس کلب میں وہی موت آ جائے گی تو میرا کیا عالم ہوگا. آج ایک وقت دوست کی بات سن کے گناہ کی جگہ پہ چلے جاؤں گا, وہاں اگر موت آ جائے گی تو کیا ہوگا. ایک ایک قدم میں دیکھو, ذرا تنہائی میں گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, رب کریم تو دیکھ رہا ہے. اگر اسی حالت میں اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دے گا تو کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. اللہ اپنے ہر بندے کو کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی تھی. اللہ اکبر. گانے گاتے گاتے مرو, گانے سنتے سنتے مرو, فلم دیکھتے دیکھتے مرو, یا سجدے کی حالت میں مرو, یا تلاوت کی حالت میں مرو, یا روزے کی حالت میں مرو, اختیار ہمارا ہے. کیا حالت میں موت تم اللہ سے مانگ رہے ہو, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کیا خوش نصیب ہے وہ عمرے کے سفر پہ جانے والے. ہاں تکلیف تو ہے, خاندان والوں کو بھی تکلیف ہے. ہاں موت تو آنے والی تھی, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, کبھی نہ کبھی تو آنے والی تھی. لیکن موتوں میں وہ موت سب سے اچھی ہے جو اچھی حالت میں موت آئے, کہ وہ بہترین سفر پہ جانے والے. وہ 44 لوگ, وہ 44 لوگ جو بس میں جا رہے تھے, اچھے سفر پہ تھے, اچھی نیت سے تھے, عمرہ کر کے ابھی ابھی آ رہے تھے. عمرے کا بڑا ثواب ہے رب کے دیدار کے ساتھ. اللہ کے حکم سے, اللہ کے حکم سے ان سب کو موت آ گئی. ہم یہ جانتے ہیں نبی کریم نے کہا جس حالت میں موت آئے گی وہی حالت میں اٹھیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بس کے اندر جتنے حاجی تھے, جتنے عمرہ کرنے والے تھے, وہ تلبیہ پڑھ لیتے ہوں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہو سکتا ہے وہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے سفر کر رہے تھے ہوں گے, موت نے آیا, وہ فرشتے لے کے گئے روح کو. ہم جانتے ہیں ہر بندہ اسی حالت میں اٹھے گا. وہ بس والے بھی کل میدان محشر میں اٹھیں گے, ان کے منہ پر یہ لبیک کا تلبیہ ہوگا انشاءاللہ. یبعث کل عبد. دعا بھی کرو ساتھ میں. کیا دعا؟ اللہ گھر میں ایک موت ہوتی ہے, خاندانوں کے خاندان تڑپ جاتے ہیں. ایک ہی خاندان کے 18 افراد چلے گئے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اللہ تو نے یہ مصیبت دی ہے تو اس پر صبر کرنے کا جگرہ بھی عطا کر دے. اللہ دعا کرو ان کے خاندان کے لیے, اللہ صبر جمیل عطا فرما دے. اللہ اچھا صبر کر کے اس کا صلہ پانے والوں میں ان کو شمار فرما دے. موت, دنیا کی حقارت دیکھو, پھر موت کو یاد کرو.
کیا حالت میں موت آنے والی ہے, کیا کام کر رہا ہوں. یہ لمحے اگر آپ دیکھو ذرا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہر طرف. کیا لگے ہوئے ہر طرف؟ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایسے ایسے واقعات بھی اللہ ہم کو بتا رہا ہے. دیکھو یہ قوم کو کتنی نشانیاں بتائیں اللہ, کتنی نشانیاں ہیں ہمارے واسطے اللہ آسانی. کتنی موت کے واقعات سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر ایسا آئے کھڑے ہوئے ہیں. ہاں شاپنگ مال کے اندر ایسا پاکٹ کو ہاتھ لگائے, کچھ کور لینے والے ہیں, وہیں دھڑام سے گر کے خلاص. ایک نوجوان آیا نماز پڑھنے کے بعد سے سجدے میں گیا, اٹھ نہیں سکا. کوئی آیا بات کر رہا ہے, بات کرتے کرتے گر گیا. کوئی آیا کاؤنٹر پر کھڑا ہے, سامان خریدنے والا ہے, سامان کے لیے بول دیا, سامان نکال کے دیا گیا, لینے سے پہلے گر پڑا. اللہ اکبر. یہی موت ہے, یہی موت ہے, اس کو سمجھنا ہے. یہ فکر آخرت ہے کہ کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے. اسی لیے ہمارے اچھا چاہنے والے ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا کہا معلوم؟ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو. اللہ اکبر. ایسا سمجھو کہ نماز کے بعد موت آنے والی ہے تو کیسا پڑھو گے نماز, ذرا بتاؤ. کیا نمازیں ہیں نا ہماری بھی نمازیں کیا ہے. امام صاحب ایک رکعت کم پڑھائے زیادہ پڑھائے, 100 لوگ ہیں پیچھے, 100 میں کے پورے کنفیوز ہے, کتنا پڑھے کی کیا ہے کی معلوم نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ. کہاں ہے دماغ نمازوں کے اندر؟ کوسی نماز ہے, کیسی نماز ہے. ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے کہ اب یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے, ایسے انداز میں. یہ فکر آخرت ہے, یہ فکر آخرت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ میدان محشر کا. آج دنیا کے اندر فکر آخرت, یہ فکر آخرت پر یہ باتیں روزانہ ریپیٹ ہونی چاہیے. ہاں ہر ایک بندے کو, ہر مسلمان کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ کل قیامت کا دن آئے گا, سور پھونکا جائے گا, سب بلیا میٹ ہو جائے گا, سب تہس تہس ہو جائے گا, سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا, سارے لوگوں کو جمع کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا. ہاں وہ سفید زمین پر سوا نیزے پر سورج ہوگا, سوا نیزے پر سورج ہوگا, سب کو جمع کیا جائے گا. کوئی نہیں بچنے والا ہے, ہر ایک کو وہاں پر آنا ہے, کوئی بھاگنے والا نہیں. آج کوئی مجرم ہے, آج کوئی مجرم ہوتا ہے, یہ علاقے میں جرم کرتا ہے تو یہ علاقے میں بھاگ جاتا ہے, اس ملک میں جرم کرتا ہے تو یہ ملک میں سے دوسرے ملک میں بھاگ جاتا ہے. لیکن کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن بھاگنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوقات کو لے کے آئے گا. وہ میدان محشر کا عالم کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نقشہ ہزار بار قرآن مجید کے اندر کھینچ کے ہم کو بتایا ہے, لیکن ہم یہ سمجھنا نہیں چاہتے. وہ میدان محشر کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچ کر فرمایا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. آج ہم بیٹا بیٹی بیٹی کر رہے, بیوی شوہر کر رہے, بھائی کر رہے, ماں باپ کے بات بول رہے, ہم کس سے محبت کر رہے. اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, کل بھائی کا نہیں ہوگا, شوہر بیوی کی نہیں ہوگی, شوہر بیوی کا نہیں ہوگا, بھائی کا نہیں ہوگا. سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کس کے واسطے گناہ کرے بھائی؟ اولاد کی خواہش کے واسطے, حلال نے دیکھے آرام نے دیکھے, اولاد کی خواہش پوری کرنے کے واسطے کل وہی اولاد دیکھ کر بھاگنے والی ہوگی. یہی بیوی کی باتوں میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے, وہی بیوی کل ہم کو دیکھ کر بھاگنے والی ہوگی. یہی شوہر کے واسطے نہ جانے کیا کیا نت نئے کام کرے, اللہ کو ناراض کرے, رسول کو ناراض کرے, شوہر کو بیوی کو راضی کرنے کے واسطے, بچوں کو راضی کرنے کے واسطے, بھائیوں کو راضی کرنے کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ دن تو وہ دن ہوگا, وہ دن تو ایسا خطرناک دن ہوگا کہ جس دن بھائی کو دیکھ کر بھاگنا, وہ بھاگنا بہت چھوٹا ہے. شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگنا بہت چھوٹی بات ہے, اولاد ماں باپ کو دیکھ کر بھاگنا بہت چھوٹی بات ہے. بلکہ کیا ہوگا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک انسان آ کر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دن یومئذ ببنی کہے گا جس اولاد کو میں نے پالا پوسا, اللہ آج اولاد کو میری جہنم میں ڈال دے, مجھے جہنم سے بچا لے. وہی شخص کہے
کہے گا اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے, مجھے جو ہے نا عذاب سے بچا لے, اللہ میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو جہنم میں ڈال دے, لیکن آج تو مجھے عذاب سے بچا لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں رشتہ دار بھائی بھائی بہن بہن کر رہے ہو, کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ انسان کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اللہ بیوی نہیں, بھائی نہیں, شوہر نہیں, بھائی جو ہے نا رشتہ دار نہیں, کنبہ نہیں, قبیلہ نہیں, اللہ یہ زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے عذاب سے بچا لے. اللہ اکبر. یہ سمجھنا ہے کہ کس کے واسطے اللہ کو راضی کر رہے ہیں, کس کے واسطے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, کس کی ماننا ہے, خاندان کی ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے, قبیلے کی ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے. یہ فکر آخرت آپ کے میرے اندر پیدا ہونا ہے. یہ فکر کل قیامت کا دن کا یہ منظر, بھاگے گا انسان, سب بھاگیں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دینے والا ہے. یہ فکر پیدا کرنا ہے. کیا کیا بتایا ہوں میں؟ دنیا کی حقیقت کو جانو, اپنی موت کو یاد کرو, وہ قیامت کے دن کے منظر کو سامنے لاؤ, یہ فکر آخرت میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرو, انسان یہ دنیا جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے, انسان یہ دنیا جنت بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کون سی دنیا؟ یہ وہ دنیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب ملنے کے لیے آئے. نبی کریم کھجور کی چھال کی بنائی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا یہ حدیث کو اپنے گھر کے گدے پر لیٹے لیٹے پڑھنا, اندازہ ہوگا نبی کریم کہاں لیٹتے تھے. اللہ اکبر. ذرا اپنے گھر کی وہ اے سی اور پنکھے کو آن کرنے سے پہلے, انسان دن میں 8-8 گھنٹے دھوپ میں محنت کرنے تیار ہے, رب کی عبادت پنکھے کے نیچے کھڑ کے کرنے تیار نہیں ہے آج. جی نبی کریم کے پاس عمر بن خطاب ملنے آئے ہیں. نبی کریم کھجوروں کی جو ہے نا پتوں کی چھٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, چھال پر لیٹے ہوئے. اللہ کے نبی اٹھے ملاقات کے لیے. عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. یا رسول اللہ, وہ بڑے بڑے بادشاہ محلوں کے اندر کتنی عشائش میں رہ رہے ہیں, اور آپ کی پیٹھ دیکھو, ایک کھجور کے چھال کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ گئے. آپ اگر اجازت دیں تو ایک نرم بستر کا انتظام کر دیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر یہ دنیا سے میرا کیا لینا, یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے, بس یہاں سے گزر جانا ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اما عائشہ صدیقہ کا کمرہ, جاؤ مکے کو جاؤ, مدینے کو جاؤ, نبی کریم کا جہاں روزہ ہے وہاں پر اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. ذرا جاؤ دیکھو, ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھو, اندازہ ہوگا. اما عائشہ صدیقہ کا جہاں حجرہ وہاں نبی کی آج قبر مبارک ہے, اور نبی کا ممبر جہاں پر سے آج امامت ہوتی ہے, اس کے بیچ میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھ جایا کرتے. کب بیٹھتے معلوم؟ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں جب مجھے زوروں کی بھوک لگتی تب بیٹھ جاتا. کیا کرتا بیٹھ کے؟ آنے جانے والوں کو روک کر آیت کا معنی پوچھتا. اللہ اکبر. اور یہ خود کہہ رہے ہیں میرا مقصد آیت کا معنی جاننا نہیں, بلکہ آگے والے کو بغیر پوچھے کہ یہ سمجھانا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اللہ اکبر. کیا خوددار صحابہ ہے. دیکھو آپ آج بھیک منگنا بولے تو آسان ہو گیا, یہاں سے منگ لیا وہاں سے منگ لیا. نوجوانوں تم لوگوں سنو, خاص طور پہ حلال کام کر کے کمانے والے بنو. کب تک ان کی کمائیوں پر پلتے, ذرا خون پسینے کی کما کے لوگوں کو کھلانے والے بنو. یہاں سے قرض لے لیا, ان سے پیسے منگ لیا, ان سے پیسے منگ لیا. منگ لینا یہ ان سے مانگتے پھرنا مومن کی صفت ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مومن خوددار رہتا, مانگتا نہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے, خوددار رہتا مومن. ایسے نوجوانوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو 20-25 سال کے ہو گئے, کوئی کام نہیں کر رہے, چاچا سے 10 روپے سودا منگاتے تو اس میں سے 20 روپے. ہاں یہ زندگی چل رہی لوگوں کی. کیا زندگی ہے یہ؟ نبی کریم اپنی جوانی کے اندر بکریاں چرا کے تجارت کر کے خود کا بھی پیٹ پالتے, اپنے پھپھو کے بچوں کا بھی پیٹ پالا کرتے تھے. اللہ اکبر. مرد بننا ہے تو یہاں بنو,
خوددار تھے ابو ہریرہ کہ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے ذرا کوئی سمجھ لے. بعض لوگ سمجھنے والے سمجھتے, نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حالت یہ ہوتی, ذرا دیکھو ایک دفعہ ہمارے گھروں کے اندر اناج بھر بھر کے پڑا ہوا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے کو, اگلے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ اکثروں کو اللہ سب نواز رہا ہے. ذرا بھوک کا یہ عالم کیا ہوگا ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. انسان ایک دن کھانا نہیں کھایا, 2 دن کھانا نہیں کھایا, 3 دن کھانا نہیں کھایا, بھوک برداشت کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے فیٹس آ کے مرگی کے دورے پڑ کے جسم اکڑ اکڑ کے گر جاتا ویسا بے ہوش ہو کے گر جاتا بھوک سے میں. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینوں گزر جاتے, کبھی چولہا نہیں سلگتا, جو کی روٹی نہیں پکتی نبی کریم کے گھر میں. اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ کہتی 3 چاند 3 مہینے گزر جاتے, پکا ہوا کھانا نصیب نہیں ہوتا. پوچھا خالہ جان کیا کھاتے؟ کہتی کہ ہم کبھی دودھ پی لیتے, کبھی کھجور کھا لیتے, کبھی پانی پی لیتے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ, یہ دنیا کی حقیقت کیا, کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے کیا منظر دیکھا, ایک آدمی آیا ہے, مسافر ہے, ایسا مسافر کہ پورا پرا گندہ حالت میں ہے, بال اٹے ہوئے دھول کے اندر, 2 ٹاٹ کے تھیلے لپیٹ کے آیا ہے. اللہ اکبر. پورے جسم پر 2 ٹاٹ کے تھیلے, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے. کون ہے؟ ان کا نام تھا عبد العزہ. عزہ ایک بت کا نام ہے, عبد العزہ. کون ہے؟ عبد العزہ. کہا نہیں آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے, تم عبد العزہ نہیں ہو. اللہ اکبر. 2 ٹاٹ کے تھیلے. کون ہے یہ؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین. پڑھو جا کر ان کے بارے میں. چچا کو کہا چچا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں جا رہا ہوں نبی کے پاس. چچا نے جو کچھ تھا سب کچھ کھینچ لیا. اللہ اکبر. کیا کیا کھینچ لیا؟ سب کچھ. سب کچھ کا مطلب سمجھتے, آنکھ کے کپڑے بھی کھینچ لیے. اللہ اکبر. نوجوانوں یہ دنیا کے واسطے صحابہ نے کچھ نہیں کیا, آخرت کے لیے سودا کیا. یہ دنیا کی ہر نعمت کی قربانی دی صحابہ نے. آج کا برانڈڈ کا دور چل رہا بھائی, نوجوانہ پورے کھٹے پوزوں میں تباہ ہے اپنی پوری مسلمان قوم. پورے کچھ بھی نہیں ہے, کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا. کیا بولتا وہ بڑے برانڈ کی ٹی شرٹ پہن لے کے پھرتا, بڑے برانڈ کا فون اس کے پاس, 1 روپیہ کمانے کے قابل نہیں ہے, حلال پیسہ, اما باؤ کی خدمت کے قابل نہیں ہے, کسی کی دعا لینے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ یہ دنیا کے واسطے. وہ صحابہ تھے جنہوں نے آخرت کے واسطے دنیا کی قربانی. کہا چچا تم کیا میرے کپڑے نکالتے ہو, تم میرا مال لیتے ہو, میرے جسم سے کپڑے نہیں, میرے جسم کی چمڑی نکال لو, میرے جسم کی روح نکال لو, تب بھی میں دین سے پھرنے والا نہیں. اللہ اکبر. ننگے بغیر کپڑوں کے بھاگتے بھاگتے ان کی والدہ کے پاس گئے. اما جان دیکھو چچا نے کیا حالت کی. ان کی اماں نے ایک ٹاٹ کے تھیلے کے 2 ٹکڑے کر کے دیے, جا یہ پہن لے کے نکل. اللہ اکبر. وہ 2 ٹاٹ کے کپڑے پہن کے نبی کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ اس حالت میں آؤ گلے لگائے بٹھائے. کہا وہ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ میں شامل ہوئے. کیا قدر تھی معلوم آپ کو؟ آواز بلند تھی حضرت عبداللہ ذو البجادین کی, زور سے قرآن پڑھتے تھے, قرآن مجید زور سے. عمر بن خطاب آ کے بولے یا رسول اللہ یہ عبداللہ بڑا زور سے قرآن پڑھتا ہے, دوسروں کو خلل ہوتا ہے, ذرا روکو. کہا عمر وہ سب کچھ قربان کر کے آیا ہے, اسے کچھ نہ کہو. اللہ اکبر. کچھ ہی دن ہوئے جہاد پہ جانے کا موقع ہوا, نکلے حضرت عبداللہ ذو البجادین بھی ساتھ نکلے. دیکھو سب کچھ قربان کر دیے, سب کچھ دنیا قربان کر دیے. دنیا کی قربانی دیں گے نبی کی محبت ملتی ہے, دنیا کی قربانی دیں گے اللہ کی محبت ملتی ہے. نکلے سفر پہ, جا رہے ہیں, راستے میں جہاد. کہا یا رسول اللہ یہ دیکھو کیا خواہش ہے, کیا منگتے, کس سے کیا منگنا ہے؟ مولوی صاحب سے آیا تو کیا سوال کرنا, مولوی صاحب یہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, کتنا پیسہ آیا تو لے سکتے, یہ سوال مول صاحب سے کر رہی. مول صاحب سے یہ سوال کرو جہنم سے بچنا بول تو کیا کرے
کرنا, جنت کے راستے پہ آنا بول تو کیا کرنا, یہ سوال کرنا مول صاحب سے. یہ ختم ہو گیا, دنیا دنیا مانگ رہا ہے انسان. یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے, نبی کریم کے ساتھ میدان کے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں. راستے میں رک کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرنا میرے لیے. کیا خواہش دیکھو ان لوگوں کی, اللہ اکبر, کیا چاہت ہے ان لوگوں کی دیکھو. کہا یا رسول اللہ, اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ آپ کی اس امتی کو شہادت کی موت عطا کر دینا. اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, میدان جنگ میں نہیں, میدان جنگ میں نہیں, میدان جنگ میں جانے سے پہلے بھی اگر تمہیں نیچرل ڈیتھ آ جائے گی تب بھی تمہارا شہداء میں سے کیا جائے گا. اللہ اکبر. راستے میں جا رہے ہیں, ایک دفعہ قافلے میں رکے, پڑاؤ ڈالا, رات کو بخار آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو. ایسا بخار آیا, ایسا بخار آیا کہ اللہ نے موت کے فرشتے کو بھیجا. جہاد میں جانے سے پہلے راستے میں انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت بلال, حضرت عمر خبر کھود رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا بابرکت آتے نا ان لوگوں کے. کون ان کے لیے گھر تیار کر رہا ہے, ذرا دیکھو تو صحیح. صحابہ خبر کھود رہے ہیں. جب خبر برابر ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اتر کر جا کر لیٹ کر دیکھتے ہیں برابر ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. دیکھو دنیا کی قربانی, نبی کریم کی محبت, ایسے بندوں سے, ایسے امتیوں سے نبی کی محبت. گئے اللہ کے نبی جا کر لیٹا, ہاں اب برابر ہے, اب ذرا لاؤ ہمارے ساتھی کو. لا کر اٹھا کر لا رہے, عبداللہ بن عمر لا رہے, عمر بن خطاب لا رہے. نبی کریم کہہ رہے ذرا تھوڑا ناز اور نخروں سے لاؤ بھائی, بہت قربانی دے کے آیا ہے یہ بندہ, ذرا عزت کے ساتھ لاؤ, ذرا نرمی کے ساتھ لاؤ, ذرا اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرو, رحم کرتے ہوئے لاؤ. نبی کریم خود خبر میں اترے ہیں, خود اٹھا کر اپنے گود میں لے کر حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو خبر میں اتار رہے ہیں. کیا مبارک موت ہے بھائی ان کی. اللہ اکبر. کہ قربانی دی ہے دنیا کی نعمتوں کی, اللہ نے مقام سے نواز دیا. اتارے ہیں, خبر میں رکھے ہیں, اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم, اللہ اے اللہ یہ عبداللہ سے اس کی آخری سانس تک تیرا نبی اس سے راضی تھا, اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب, عبداللہ بن عمر, حضرت بلال یہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کے یہ الفاظ کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ایک خواہش آئی کہ عبداللہ کے بغیر عبداللہ کے علاوہ ہمارا جنازہ یہاں کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ہم کیوں نہیں مر گئے ان کے بدلے میں. کیا دعا پائی ہے انہوں نے. اللہ دنیا کی محبت نکالو سینوں سے, آخرت کی محبت لے کے آؤ, آخرت پانے کی خواہش لے کے آؤ. یہ فکر آخرت میں ایک اور مرحلہ بھی ہے سمجھنے کے واسطے, کہ رب کے جنت کی خواہش ہونی چاہیے. کیا رب کی جنت ہے, کیسی رب کی جنت ہے, رب کی جنت کیا ہے, اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے. آج انسان معمولی لگژری لائف کے واسطے کیا کیا نہیں کر لیتا, اور کیا کیا یہ دنیا کے اندر جو ہے نا جو سہولتیں بن گئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں ہم نے جو نعمتیں تیار کی ہے کسی کے تصور سے باہر ہے, ہم نے اس کا علم ہی نہیں دیا کسی کو ابھی تک. یہ دنیا کے اندر جو سہولتیں اور نعمتیں دیکھ رہی وہ اللہ علم دیا وہ سہولتوں کا, وہ جنتوں کے اندر جو سہولتیں ہوں گی اس کا علم بھی نہیں دیا اللہ. دنیا میں وہ سہولتیں نہیں آ سکتی. کیا سہولتیں ہوں گی, کیا سہولتیں ہوں گی کہ انسان وہ نیچے نہریں بہ رہی ہے, اوپر جنتیوں کے تخت لگے ہوئے ہیں, ان کو آسرا دینے کے لیے, ان کو چھاؤں دینے کے لیے ان کے اوپر درخت لگائے گئے ہیں جن کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکی ہوئی ہیں, ان کے اوپر قسم قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ وہ میوہ کھائیں, اٹھ کر توڑنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں, وہ ٹہنی خود ان کے پاس جھک کر آتی ہے کہ بندے تجھے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. ایسی جنت کہ جس جنت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر روایت آئی ہے, وہ جنت کی خواہش پیدا کرو جس جنت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جنتی جنت میں جائیں گے, ایک فرشتہ آ کر اعلان کرے گا. کیا اناؤنسمنٹ ہوگا, کیا اعلان ہوگا, ذرا سنو جنت کیا ہے. کہا نبی کریم نے, وہ فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اے جنتیوں خوش ہو جاؤ, اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے یہ اعلان تمہارے لیے رکھا ہے کہ اے جنتیوں تم
تم اب کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں زیادہ زندگی کے واسطے انسان کہاں کہاں بھاگ رہا، ذرا دیکھو، کون سی دوا، کون سا علاج، کون سا طریقہ، کہاں بھاگوں اور زندہ رہوں اور زندہ رہوں، کیسا زندہ رہوں۔ زندگی کی اتنی خواہش ہے کہ زندگی بچانے یا زندگی کی خواہش میں انسان اپنی پوری جائیداد قربان کرنے تیار ہے، لیکن زندگی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کے لیے پسند کرتا ہے، اللہ بھی ان سے ملاقات کو۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اچھا ایسا ہوتا ہے نا، زندگی تو زندگی، ہمیشہ زندگی، لیکن زندگی کے وقفے ہوتے ہوتے عمر ڈھل جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بوڑھاپے میں انسان کو جینے کی خواہش نہیں ہوتی، پھر جب بوڑھا ہو جاتا چلنے پھرنے کے قابل، جوانی میں اصل اس کی زندگی۔ دوسرا اعلان ہوگا، تمہیں ہمیشہ زندگی بھی دی جائے گی، موت نہیں دی جائے گی، اور زندگی بھی ایسی۔ اے جنتیوں، دوسرا اعلان تمہارے واسطے ہے، سنو کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ زندگی پوری، جوانی بھی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ زندگی بھی ملی ہے، جوانی بھی ملی ہے، بیمار پڑ گئے تو بیماری کے عالم میں کہے گی زندگی، کہے گی جوانی۔ تیسرا اعلان ہوگا، جنتیوں زندگی بھی دی جائے گی، جوانی بھی دی جائے گی۔ یہ تیسرا اعلان تمہارے واسطے ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ یہ تین اعلان، چوتھا اعلان کرنے والا فرشتہ کہے گا۔ ہو سکتا ہے نا بھائی، انسان کی زندگی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بیماری نہیں ہے، صحت بھی ہے، کوئی آفت آ سکتی، کوئی مشکل آ سکتی۔ کہا جائے گا جنتیوں یہ چوتھا اعلان تمہارے واسطے ہے کہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ اعلان یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہو گے، پریشانی کبھی نہیں آئے گی تم کو۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت کی خواہش رکھو، یہ جنت میں ملنے والا ہے۔ یہ دنیا کے اندر یہ چیزیں اگر چاہ رہے تو ممکن نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ جوان دکھنے کے واسطے کیا کیا کر رہا، ادھر سے کریم خرید کے لا رہا، ادھر سے دوا خرید کے لا رہا، ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، بیماری آنے والی زندگی ہے۔ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں، وہ جنت تو وہ کہ جس جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ ہوگا، ان کے چہرے 14ویں چاند کے جیسے روشن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا خاصیت ہوگی ان کی خاصیت یہ ہوگی لوگوں کہ جنتی تو وہ ہوں گے جن کو تھوک کبھی نہیں آئے گا، جن کی ناک سے کوئی غلاظت نہیں نکلے گی، نہ جو ہے نا پیشاب کو جانے کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانہ ان کو آئے گا، بلکہ ایک ڈکار کے ذریعے سے اللہ ان کے سارے کھانے کو ہضم کر دے گا، اور یہاں تک کہ اللہ ان کو اتنا پاک رکھے گا، اتنا پاک رکھے گا کہ جو جسم سے پسینہ نکلنے والا ہوگا، اللہ وہ پسینے میں بھی عطر کی خوشبو رکھے گا۔ اللہ ان کو نعمتیں دے گا، ایسی نعمتیں جن کے محل سونے چاندی کے ہوں گے، ہیروں کے بڑے بڑے علاقوں کو تراش کر ان کے محل اس کے اندر بنائے گئے ہوں گے، ایسے گھر ہوں گے، ایسے شیش محل ہوں گے جس کے جو ہے نا باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے کمرے بنے ہوں گے جو بڑے بڑے موتیوں میں تراشے گئے ہوں گے، ایسے لوازمات، ایسی جو ہے نا آرائشیں ہوں گی۔ جنتی کو اللہ ایک انگوٹھی عطا کرے گا جو اپنے ہاتھ میں پہنے گا، ایسی انگوٹھی ہوگی جس کے اوپر نگینے میں ایک جو ہے نا علاوہ جلتا ہوگا جس سے جو ہے نا عود کی خوشبو آتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پڑھو جنت کے بارے میں، قرآن اٹھاؤ، جنت جہنم کے تذکرے سے قرآن بھری پڑی ہے۔ یہ فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت اصل میں ہمیں سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ یہ فکر آخرت ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر جلائے رکھو۔ فکر آخرت میں ایک اور مسئلہ بھی ہے سمجھنے کا، وہ کیا کہ یہ بات سمجھنا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر چلے گئے تو نوجوانوں تم بھی سمجھو، نوجوان ماؤں بہنوں تم بھی سمجھو کہ یہ زبان سے کچھ بھی بول دیا، یہ آنکھ سے کچھ بھی دیکھ لیا، یہ کانوں سے کچھ بھی سن لیا،
یہ ہاتھوں سے کچھ بھی کر لیا, یہ پیروں سے کہیں بھی چل گئے, ہاں یہ پیٹ میں کچھ بھی ڈال لیا, ہاں ایسا نہیں ہے. کسی کو پتا چل رہا, کس کو پتا نہیں چل رہا. اماں بابا کے آنکھوں میں دھول جھونک کے باہر جا کے نشے کر کے آ رہی, کس کو بھی پتا نہیں چل رہا. جا کے جو ہے نا کالج کو بنک کر کے بوائے فرینڈ کے ساتھ کس کے ساتھ پھر کے آ گئے, کسی کو پتا نہیں چل رہا. تم چالاک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, یہ چالاکی نہیں, یہ بے وقوفی ہے, کیونکہ تم اپنی آخرت کے واسطے جو ذخیرہ تیار کر رکھی ہو. اللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے رب کی بارگاہ میں, اللہ ان کے زبانوں کو بند کر دے گا, ان کے ہاتھوں کو بولنے کی طاقت دے گا, ان کے آنکھوں کو بولنے کی طاقت دے گا, ان کے کان گواہی دیں گے, ان کے پیر گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ گواہی دیں گے. سب کچا چٹا کھول کے رکھا جائے گا سب کے سامنے. بے وقوف تو وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے. وہ ہوشیاری نہیں ہے, بے وقوفی ہے. کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے ذلیل کیا جائے گا اس کو. الیوم نختم, یہ فکری آخرت ہے. کیا کر رہے ہیں ذرا سمجھو, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, ذرا سمجھو. فکر آخرت میں ایک آخری مسئلہ سنا کر بات ختم کیے دیتا ہوں. صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے. آج کل کا دور یہ دولت شہرت کا دور ہے. بھاگ رہے ہیں لوگ دولت اور شہرت کے پیچھے. جس کے پاس دولت آ گئی انہیں مشہور ہونا چاہ رہا, جو مشہور ہو گیا انہیں لیڈر بننا چاہ رہا, انہیں جو ہے نا حاکم بننا چاہ رہا. ایسا چل رہا پورا. مفلس کون ہے بول کے اگر سوال کرے تو ہمارے نظروں میں مفلس وہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں پہچانتے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس روپیہ نہیں ہے, جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے, ہاں انہیں مفلس. جس کے پاس اچھی گاڑی, جس کے پاس اچھا موبائل, یہ مفلس ہمارے معاشرے میں. نبی کریم نے صحابہ سے پوچھا, لوگوں جانتے ہو مفلس, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, بولو مفلس کون, کون غریب و خلاش ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روپیہ پیسے کا مفلس مفلس نہیں, گھر بار کا مفلس مفلس نہیں, بلکہ مفلس تو اصل مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا. کیا عالم میں آئے گا؟ ایسے آئے گا کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا, اللہ اکبر, اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی, ایسی اونچی نیکیاں, انبیاء اس کی نیکیوں پر رشک کریں گے, کیا نیکیاں لے کے آیا. مفلس کون؟ مفلس کا تذکرہ ہو رہا. نیکیاں تو خوب کیا, بڑی بڑی نیکیاں کرا, اتنی نیکیاں, بڑے بڑے پہاڑوں جتنی نیکیاں کیا. وہ نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں آئے گا وہ شخص. اللہ کے نبی کہتے ہیں رب کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا ایک شخص, بھاگ کر آ کر کہے گا, اللہ آج انصاف کا دن ہے, دنیا میں اس نے میرا حق مارا تھا, تم بہن کا حق مار کے ہمارے بابا تمہاری شادی میں پیسہ خرچہ کرے بول کے جائیداد میں سے حصہ مار کے کھا لیے, تو یہ دنیا کے حد تک تم بہت ہوشیار ہوں گے. کل قیامت کے دن جو بھائیوں نے اپنے بہنوں کے حق مارے ہیں ان کو نیکیوں کے بدلے میں حق ادا کرنا ہوگا کل قیامت کے دن. تم لیڈر ہے, تم بہت بڑے ترم خواہ ہیں, تم 30 مار خواہ ہیں, تمہارا روب چلتا, دبدبا چلتا, تم غریبوں کے زمینوں پہ جا کے قبضے کر کے, ڈرا دھمکا کے, 2-4 روپے کی کوڑی کے داموں میں ان سے زمین لے کے ان کا حق مارے. دنیا کی حد تک شاید تم کامیاب ہو, لیکن کل قیامت کے دن وہ غریبوں کے بدلہ تمہیں اپنی نیکیوں کے بدلے میں دینا ہوگا. مفلس یہ بولے اللہ کے نبی کہ لوگوں کے حق مارنے والا ہے, یہ لوگوں کے حق دبانے والا ہے, یہ غریبوں کا حق کھانے والا ہے, یہ نیکیوں میں سے نیکیاں دینی ہوں گی اس کو. جی حق ادا کرنا ہے تو وہاں پر ایک ہی کرنسی چلتی ہے نا. ہاں نہیں, آپ کی 100 گز کے زمین کے کاغذات میرے پاس ہے, میں غلطی سے لے لیا, اب آپ کاغذات واپس لے لو, آپ 100 گز کی زمین واپس لے لو. ہاں بہن, آپ کا حصہ اتنا آتا تھا, ابھی 5 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں. جب وہ سب نہیں چلنے والا, وہاں پر ایک ہی کرنسی چلنے والی ہے, وہ گناہ اور نیکی کی کرنسی ہے. حق مارے تھے اس کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں سے نیکیاں نکال کے جس کا حق مارا گیا تھا اس کو دیے جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ آئیں گے, دنیا میں تو حاجی صاحب تھے, دنیا میں تو پاکی صاحب تھے, دنیا کے میں تو نمازی صاحب تھے, دنیا میں تو اللہ اللہ کرنے والے تھے, لیکن اللہ اللہ کرنے کے ساتھ لوگوں کے حق مارے تھے. اللہ وہ ساری نیکیوں کو لوگوں میں بانٹ دے گا, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن ابھی حق مانگنے والے واپس آئیں گے. اللہ اکبر. اب تو نیکیاں ہو گئی, اور کیا حق, اب تو اس کی نیکیاں پوری ختم ہو گئی, بڑھ گئی, جس کا حق مارا تھا سب میں بڑھ گئی اس کی نیکیاں. اللہ انصاف چاہیے. پھر اللہ کیا کہیں گے, جس کا حق مارا تھا نا
اس کے گناہ نکال کر اس کے اوپر ڈالو، اس کے عذاب میں اضافہ کرو. اللہ اکبر. یہ مفلس ہوگا، نیکیاں تو لائے گا لیکن جنت میں نہیں جا سکے گا. لوگوں کے حق ماننے والا. لوگوں فکر آخرت ہے، یہ فکر آخرت ہے، اس کو جلائے رکھو. یہ فکر ہمیشہ ہونی چاہیے. صبح و شام موت آ جائے گی تو کیا بنے گا، اندھیرے گڑے قبر میں جاؤں گا تو کیا بنے گا، کل میدان محشر میں آؤں گا تو کیا بنے گا. یہ ہمیشہ فکر ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اس سے اللہ کی قربت ملتی ہے، اس سے نبی کی جو ہے نا محبت ملتی ہے، اس سے صراط مستقیم پہ ہم گامزن رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی ہیں، اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین آخرت کی فکر کرنے والا بنا. اللہ ایسے مومنوں میں، مسلمانوں میں شمار فرما جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں. الہ العالمین جب موت کا وقت آئے تو اللہ زبان پر کلمہ نصیب فرما دے. اللہ جب تک زندگی دے اسلام کی زندگی دے، جب موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.